بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ صبح کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی صلاح الدین ایوبی کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر مامور محافظوں نے کہا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانے کو مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو جائے تو تب ہی اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو اندر کی حرکت سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا ہوں؟ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم آپ تو نیند میں تھے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، وہ کچھ نہ سن سکے، نہ کچھ محسوس کر سکتا ہو۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو سوتا ہوا سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئیے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتاؤ کیا بات ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم میرے حکیم خانے میں میرے بہت ساری شاگردوں میں ایک شاگرد جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا، بتاؤ وہ کون سا سوال ہے؟ اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ تو یہ صاحب نے کہا کہ سلطان معظم وہ خاتون کہتی ہے کہ مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کے ایسے کیا نقصانات ہیں جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب سے وہ میرے پاس سبق لینے شروع ہوئی ہے، وہ جب بھی اپنے گھر واپس جاتی ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں۔ لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا کہ آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کی وجہ سے یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل تم اس لڑکی کے لیے میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس لڑکی کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، سلطان معظم یہ وہ لڑکی ہے جو میری شاگرد ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس لڑکی کو کہا، بتاؤ لڑکی تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا اور حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آ کھڑی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات
بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور یہ بات ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیوں کیا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ غذا ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی ہے، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا۔ آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کر رہا ہے؟ یہ یہودیوں کو تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آنا جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہے ہیں۔ جو تمہارے پاس بائبل ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے اپنی لکاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے بھی معلوم کر کے دکھاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر صبح میری دربار میں لے آنا۔ وہ لڑکی سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کی گوشت کو پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس لڑکی کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چوری کی مدد سے 2 حصے کر دو۔ جب وہ لڑکی خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے لڑکی، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں تھا؟ تو اس لڑکی نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگر آپ چاہے اس کو آگ کی کتنی ہی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھ کے جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں اور بھی معلومات دیتا ہوں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی سے کہا کہ یہ خنزیر جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کو کھا جاتا ہے، اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ خنزیر واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا پیدا دے گا۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کہانی پسند آنے پر میرا چینل لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔